بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا جو سیشن ہے آپ کے ساتھ ڈے ٹو ڈیفرینشیٹ، یہ ایک ڈفرینٹ سا ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے، ایک ہٹ کے، یہ کسی حد تک کہوں تو یہ ایک پروفیشنل ٹاک ہے۔ یہ ہماری اس میں کوشش ہے کہ آپ اگر کسی زندگی میں کسی شعبے میں سرو کر رہے ہیں، ڈلیور کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو آپ ممتاز ہونے چاہیے، آپ کو تھوڑا سا نمایاں ہونا چاہیے۔ آپ کا حق ہے، بنیادی حق ہے کہ آپ کو باقیوں سے ممتاز اور نمایاں ہونا ہے۔ اب یہاں پر جو جب بھی ڈیفرینشیٹ کا آتا ہے تو ایک بہت بڑا متھ آ جاتا ہے۔ ہم لوگ زندگی میں جتنی بھی چیزیں پڑھتے ہیں، کامیابی کے حوالے سے، سکسیس کے حوالے سے، آگے بڑھنے کے حوالے سے، ہمارے کچھ متھس ہیں۔ جیسے کئی کتابیں آپ کامیابی کی کھولیں جو سکسیس پہ لکھی گئی ہیں، تو اس کے شروع کا پہلا چیپٹر متھس پہ ہے کہ لوگ ایسا سوچتے ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے، اور یہ پرسیپشن غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ ڈفرینشیٹ ہونے کے حوالے سے بھی ہماری کچھ پرسیپشنز بنی ہوئی ہیں، اور پرسیپشنز کیا ہیں؟ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ اگر میں ممتاز ہوں تو یہ غیر مذہبی بات ہے۔ یہ ایک بڑا ایک کامن متھ ہے کہ جی نہیں، انسان کو مٹا ہوا ہونا چاہیے۔ حضور گزارش بڑی سادہ سی ہے، بڑی عرضی کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ پہلے تو طے کریں آپ ہیں کیا۔ آپ اپنا موازنہ، اپنی حیثیت کو کسی قریب سے تو کمپیئر کر سکتے ہیں، ذرہ پہاڑ کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے تمام بڑے نام جو معتبر ہیں دین میں، مذہب میں، پیغمبر، رسول، ولی اللہ، یار ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں بن سکتے۔ وہ بہت بڑے لوگ ہیں، اور ہمیں دنیا داری کے لیے روٹی بھی کمانی پڑتی، جاب بھی کرنے پڑتے، بینک بھی جانا پڑتا ہے، حاضری بھی لگوانی پڑتی ہے، تنخواہ بھی ملتی ہے، تنخواہ کٹتی بھی ہے، بونس بھی ملتے ہیں، ہمیں اپریسیشن کی بھی ضرورت ہے، ہمیں بہترین ویکلز کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اچھے کپڑوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ عام انسان کی حیثیت سے ہمیں تھوڑا سا ممتاز ہونے کی بھی تمنا ہے۔ اوکے جی، یعنی کہ اگر یہ ممتاز ہونے کی تمنا غیر انسانی ہے تو پھر دوسرا بچہ جو ان سے پہلے بچے کو کبھی بھی ان کی فائٹ نہ ہو کہ بچہ دوسرا پیدا ہوا ہے، پہلا بچہ جو ان سے نا وہ آنکھوں کو انگلی مارنے کو تیار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کہاں سے آ گیا۔ اس میں ایک سینس آف کمپٹیشن ہے۔ انسان اپنے سینس آف کمپٹیشن کو اپنے خون سے نہیں نکال سکتا۔ مقابلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ انسان کے اندر بدرجہ عتم موجود ہے۔ ہم نے کبھی بھی کاؤنسلنگ میں، جرنل کیس میں کسی کو بھی اسیس کرنا ہے، یہ آگے جائے گا تو اس کی ول کی سٹرینتھ دیکھتے ہیں۔ ول بذات خود سٹرینتھ والی چیز ہے، لیکن دیکھتے ہیں ول کی ڈگری کتنی ہے۔ ول کو اگر میں کہوں کہ 1 سے 10 تک کے نمبر ہیں تو میں دیکھوں گا کہ ول کے 1 سے 10 تک کے نمبر میں کتنے نمبر پہ ول آ رہی ہے۔ اگر ول 5 سے کم ہے تو یقینی بات ہے وہ فائر ہی نہیں جو فیوچر بناتی ہے۔ The word is وہ فائر ہی نہیں جو فیوچر بناتی ہے۔ اور اگر ڈگری 5 سے اوپر چلی گئی ہے تو میرا یقین ہوگا کہ وہ فائر، وہ فیول موجود ہے جو فیوچر پہ امپیکٹ ڈالتا ہے۔ اوکے، میں نے اسلام آباد پہنچنا ہے، اس کے لیے کوئی فیول کی مقدار چاہیے۔ اگر وہ فیول نہیں ہے، فیول ڈالنے والے نے کہا جی آپ نے جانا کہاں ہے، میں کہوں گا جی میں نے موٹر وے پہ گاڑی ڈالی ہے، اسلام آباد جانا ہے۔ وہ کہتے جی جو آپ فیول ڈلوا رہی ہیں فیصلہ آباد کراس نہیں کر سکیں گے۔ اوکے، وہ کہتے جی اپنی نیڈل دیکھ لیں فیول کی، وہ فل ہونی چاہیے، اور اس نیڈل پہ رکھ کے، سوئی کو یہاں رکھ کے پھر تو یہ مسافت طے ہو سکتی ہے، نہیں تو نہیں ہو سکتی۔ سو سر یاد رکھیے گا، ڈیفرینشیٹ ہونا، ممتاز ہونا، اور اس کی ول، اس کا جذبہ، اس کا ارادہ، اس کی تمنا نیچرل ہے۔ اچھا، اگر پھر نیچرل نہیں ہے تو اگلی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ تاریخ کے ممتاز لوگوں کے نام لکھ لیجئے گا۔ You have 5 minutes. The activity is تاریخ کے جو آپ کی یادداشت میں ہیں، بڑے بڑے 1 2 3 4 5 6 50، جس کے سب سے زیادہ ہوگا اس کو انعام ملے گا جی۔ اور انعام ہوگا، سرپرائز ہے تو اسی وقت بتاؤں گا، تو وہ انعام ملے گا جس کے سب سے زیادہ ممتاز نام ہوں گے۔ ممتاز، منفرد، نمایاں، کسی بھی شعبے میں آج تک زندہ لوگوں میں شامل کر سکتے ہیں آپ۔ کوئی 1 2 3 لکھ لیجئے گا جی، 5 منٹ آپ کے پاس۔ سر آپ کو اصل میں جو ایکسرسائز ہے اس کا پرپز، مقصد ذرا سن لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ HR کا بندہ صرف HR کے ممتاز لکھتا رہے، اور جو مارکیٹنگ ہے مارکیٹنگ کے لکھتا رہے، جو پالیٹکس کا آپ نے ہر شعبے کا کوئی ممتاز دیکھ لینا۔ تو تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں، تاریخ میں ان کی شناخت ہے، نام مختلف ہیں، پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں۔ پہچانے جانا، شناخت ہونا بذات خود ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ سر جی
ممتاز ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کے ساتھ. ممتاز ہونا ممتاز ہونا ہے. وہ آئزک نیوٹن ہی ہو, ممتاز ہونے کی کوئی ایسے وہ پروفائل میں مذہب دین نہیں ہے. اس کے لیے تو یہ جنرل سائنس ہے نا سر, جیسے فزکس میں زبردستی ہم اسلامیات نہیں ایڈ کر سکتے. یہ سیلف ہیلپ ہے, سیلف ہیلپ علم ہے پورا, جس کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. جی جناب. اب سر دیکھیے, اگر آپ نے اپنی میموری اور اپنے اندر سے ڈھونڈا کہ کون سے اتنی بڑی مخلوق اور اتنی بڑی ریس میں کچھ ممتاز اور منفرد لوگ ہیں, تو یاد رکھیے گا کہ دنیا کی آبادی چلے آج ہے 7 ارب. 7 ارب میں انفرادیت کے ساتھ کھڑا ہونا ڈفرینشیٹ ہے. بڑی امپورٹنٹ چیز کیا ہے, یعنی آپ اگر آج مثال لیجئے فرسٹ کک لگا رہے ہیں کس چیز کی, 7 ارب کی آبادی, اور اس میں سے تھوڑا سا منفرد ہونا, اس میں سے ممتاز ہونا, اس میں سے تھوڑا سا ڈفرنٹ ہونا, اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ جو لسٹ بنائی ہے آپ نے, اس لسٹ میں آپ کی عکاسی ہوتی ہے کہ آپ کے مطابق ممتاز کون سے. ذرا دوبارہ سے لسٹ کو ریویو کیجئے گا. ہر بندہ اپنی پرسپشن, اپنے اندازے اور اپنی شخصیت کے مطابق بعض لوگوں کو ممتاز سمجھتا ہے. جیسے میں چاہوں نہ چاہوں تو استاد کا نام ڈال دوں گا, ممکن ہے دوسرا کہے کہ نہیں وہ اتنے ممتاز نہیں ہے. میں کہوں جی میری زندگی میں ان کا رول ہے, وہ ایک بہت ڈفرینٹ انسان تھے. اتنی بڑی مخلوق اور اتنی زیادہ عوام اور اتنے انسانوں میں فرق کا ہونا, یاد رکھیے گا 3 چیزوں سے ہے, جس پہ ہمارا, جس بیس پہ, جس گراؤنڈ پہ ہم نے پورے سیشن کو کھڑا کرنا ہے. 1 از دی پروفیشن, کیا تھا, یعنی کہ پیشہ کیا تھا. دوسرا, پیشے کے بعد دوسری چیز ہے انرجی لیول کیا تھا, پیشن جسے کہتے ہیں. ایک پروفیشن تھا, دوسرا پیشن تھا, سر تیسرا کام تھا, ورک جو انہوں نے کر دیا. دنیا کی تاریخ میں آج تک جتنے ممتاز لوگ ہیں کسی شعبے کے ہیں, ایک چیز. دوسرا, ان کی انرجی کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ مثلا سپیکنگ میں, پبلک سپیکنگ میں آئے تو ہم تاریخ میں نام لیتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری, تاریخ کا بہت بڑا نام ہے. ہم مثال دیتے ہیں, ان کے پیشن کی مثال دیتے ہیں کہ عشاء سے بات شروع ہوتی تھی, فجر کی اذان ہو جاتی تھی. اب یار دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جس میں نہ ٹی بریک ہے, نہ کھانے کی بریک ہے, نہ ایکٹیویٹیز ہیں, نہ کوئی ہپ ہاپ ہے, لیکن صرف سپیچ, اور دنیا کھڑی ہے اور سپیچ کے شروع میں کہا جا رہا ہے یار کار جانا ہے چلے جاؤ, کیونکہ صبح ہو جانی ہے, اور صبح ہو جاتی تھی. یہ پیشن ہے. کئی مثالیں پیشن کی. آپ ممتاز نام لیتے ہیں, آپ نام لیتے ہیں جی مائیکل اینجلو, آپ دیکھتے ہیں پیشن کیا ہے کہ 15 دن کے بعد جب مجسمہ بن جاتا تھا, پاؤں سے بوٹ اتار رہا ہے, 7 پاؤں سے کھال بھی اتر رہی ہے. اب تکلیف کی انتہا کو برداشت کرنا پیشن ہے. سو یا کام نے ممتاز کیا, یا دوسری چیز اس کام میں پیشن تھا, یا تیسرا تھا کام کیا کیا. یعنی تاریخ میں بہترین پروفیشن ہو, ذرا سنیے گا جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پر, بہترین پروفیشن ہو, بہترین پیشن ہو, لیکن اگر آپ نے کر کے کچھ نہیں دکھایا, ممتاز نہیں ہو سکتے, ممتاز نہیں ہو سکتے. یعنی یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, کر کے دکھانا. دنیا کہتی ہے جی, میں کہتا ہوں میرا بڑا پیشن ہے, دنیا کہتی ہے چھوڑو کر کے دکھاؤ. اگر تم کر کے دکھاتے ہو ہم مان جائیں گے تمہارا پیشن ہے. سو یہ تمام کے تمام لوگ جو کچھ کر کے چلے گئے اور ممتاز تھے, دراصل ان کا پیشن ان کے کام کے ذریعے دکھ رہا ہے. آپ کیمیائے سعادت اٹھائیے, کتاب ہے جو 800-900 700 سال پہلے لکھی گئی, وہ انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے انتہائی معاون کتاب, اور فلسفے پہ ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے, اسلامک فلسفی پہ. کیمیائے سعادت کو لکھنے والے امام غزالی کو لیتے ہیں, تو امام غزالی کی یہ کتاب ان کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے. یعنی جملہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, بندے کو بندے کا کام زندہ کرتا ہے, بندے کو بندے کی ول, ڈگری, پیشن کے بعد جو کر کے دکھاتا ہے وہ چیز اس کو کیا کر دیتی ہے. دیکھیے آزادی کی تحریک تھی, آزادی کی تحریک اور مسلمانوں کے لیے جو لیڈر صاحبان تھے, اگر آپ آزادی 14 اگست 1947 سے 100 سال پیچھے کے سب نام نکال لیں, سب معتبر ہیں, سب بہت بڑے ہیں, لیکن جناح جیسا کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ ان کے پیشن, ان کے پروفیشن, ان کے کام نے کر کے دکھا دیا, کر کے دکھا دیا, آزاد ملک مل گیا, کر کے دکھا دیا تو پتہ لگ گیا, ڈفرینشیٹ ہو گئے.
آپ جا کے دیکھیے گا, میں نے کسی لیکچر میں یہ کہا تھا, اب جا کے دیکھیے گا علامہ مشرقی کا قد کاٹ نکالیے گا, علمیت کے اعتبار سے, پیشن کے اعتبار سے, اور ویژن کے اعتبار سے, اور دنیا کے بیسٹ میتھمیٹیشین ہونے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے, لیکن کر کے نہیں دکھا پائے. بہت بڑا نام ہے, مطلب ہمارے لیے قابل احترام, رحمت اللہ علیہ, قابل احترام نام ہے. ہم بزرگ ہیں وہ, ہم تو ان کے سامنے بونے بھی نہیں, ان کے علم کے سامنے. تاریخ کا اتنا بڑا نام, لیکن کر کے دکھانے کی باری آئی تو قدرت نے جناح کے ساتھ جوڑا ہوا تھا کہ جناح کو اللہ نے عزت دینی تھی. آپ کچھ کر لیں, لیکن آپ بابا قوم کی شخصیت, بابا قوم کی ڈلیوری, بابا قوم کے ٹارگٹ سے انکار نہیں کر سکتے. سو یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جب بھی آپ نے ڈفرینشیٹ ہونا ہے تو آپ کو یہ 3 ڈگری سے گزرنا ہے, 3 گلیوں سے گزر کے مقام انفرادیت پہ پہنچنا ہے. ورڈ اس اردو میں بھی شاید ہو گیا کہ نہیں ہوگا, ہم نے جب ایسے زبردستی بنا دیا. مقام انفرادیت, آپ ڈسٹنکٹ کر سکیں, آپ دوسروں سے ممتاز ہو سکیں. ایک پروفیشن کیا ہونا چاہیے, اس پروفیشن میں فائر کتنی ہونی چاہیے, اور اس پروفیشن اور فائر سے کام کیا کر کے دکھانا ہے, آپ نے کام کر کے کیا دکھانا ہے. سو یاد رکھیے گا, اگر یہ 3 قدم آپ اٹھا لیتے ہیں, 3 گلیوں سے گزر جاتے ہیں, تو آپ کے پاس نتیجہ, ریزلٹ آنے لگ پڑتا ہے. فرسٹ از دی پروفیشن. ود ریسپیکٹ ٹو ڈفرنٹ طرح کی تھیوریز ہیں جی دنیا میں, پروفیشن کے حوالے سے دنیا کی تھیوریز ہیں ڈفرنٹ جی. کچھ لوگ کہتے ہیں پروفیشن جون سا ہے اس کی بنیاد, یعنی پیشہ اس کے انتخاب کی بنیاد جون سی ہے زمانے کے ٹرینڈ پہ ہے. یہ آج جو باتیں کرنے لگا ہوں سر, یہ آپ کو روٹین کے کیریئر ڈیولپمنٹ لوگوں سے نہیں ملیں گی, جو کیریئر پہ بات کرنے والے ہیں نہیں ملیں گی. دعویٰ ہے, میری کوشش بھی ہے اس پہ. سر ایک ہے زمانے کا ٹرینڈ پروفیشن کے اعتبار سے. مثلا اگر آج میں تلواروں کی دکان لگا لوں تو وہ نہیں چلنے والی. اگر آج میں گھوڑوں کا بزنس کروں اور کامن سوک کے مقابلے میں کہوں جی نہیں, سٹی اور سوک کے مقابلے میں ایک بہترین جون سا ہونڈا کا گھوڑا آ رہا ہے, نیا ماڈل آ رہا ہے جی اس کا, ہے کہ نہیں, اگلی لائٹیں چینج کر دی انہوں نے, نہیں ہو سکتا. یا جی ایک نئی مکس بریڈ آئی ہے گھوڑے کے ساتھ, ایک نئی نسل آ گئی ہے جس کے جینز ٹرکش ہیں, میں کہتا ہوں سوک کا پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. یعنی میں نے کیا کیا, اپنے زمانے سے ہٹ کے کسی اور زمانے کے پروفیشن کو پکڑنے کی کوشش کی. سر آج اب بہترین پرانے انداز کے قالین لے آئے, سجانے سجونے کے لیے ٹھیک ہے, استعمال کے قابل شاید نہیں اتنے اچھے ہوں گے. وجہ کیا ہے, آپ آج کے زمانے پہ جائیں تو ویونگ قالین جو سا وہ اتنا آگے جا چکی ہے انڈسٹری, اور اتنے اکنامیکل چیزیں ہو چکی ہیں کہ کوئی بھی پرانے انداز کی فیکٹری لگا کے کام نہیں کرنا چاہے گا. I'm right wrong? سیلنگ کے میتھڈز, مارکیٹنگ کے میتھڈز اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے جب یہ سب ہم سارے مل کے پلان کریں کہ جو ہمارا کام ہے, we have to brand ourselves through ڈول. کہ رضوان نے ایونٹ کرنا ڈیئر ٹو ڈائی, قاسم علی شاہ کا بینر اٹھایا ہوا, ڈول بج رہا ہے جی, پورے لاہور میں بندے پھر رہے ہیں اور ڈول پہ جا کے بتا رہے ہیں سیمینار ہونے والا ہے. یقین کرو مذاق ہی اڑے گا, سوچا بھی نہیں جا سکتا. کیوں؟ مارکیٹنگ کا ٹول, کنوے کرنے کا, اعلان کرنے کا یہ میتھڈ کبھی تھا اور آج نہیں ہے. آج اس موسٹ ایڈوانس کیا ہے سوشل میڈیا, سب سے ایڈوانس کیا ہے سوشل میڈیا. یا کوئی سروس کے ساتھ مارکیٹنگ کی جائے, سرو کیا جائے, سروس دی جائے اور مارکیٹنگ کو جوڑا جائے. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ اپ گریڈ ہو کے ان میں نئے نئے پروفیشنز بھی ایڈ ہوئے, پروفیشنز کی شکلیں بھی بدلی. سر آپ نے دیکھنا ہے, جملہ سنیے گا, آج کے زمانے کے مطابق آپ کے لیے موسٹ سوٹیبل کیا, آپ کے لیے موسٹ سوٹیبل کیا. 100% سوٹیبل ہونا پاسبل ہی نہیں ہے سر. دنیا میں آپ کی کوئی بھی خواہش 100% پوری ہو جائے تب بھی انسان سیٹسفائی نہیں ہوتا. لوگ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں کر کے بھی خوش نہیں ہوتے کچھ ہی سالوں بعد. لوگ جو گاڑی لینا چاہتے ہیں وہ لے کر بھی خوش نہیں ہوتے. لوگ جس جاب کے لیے بڑے کریزی ہوئے ہوتے ہیں وہ جاب مل بھی جاتی ہے تو خوش نہیں ہوتے. 100% سیٹسفائی نہیں انسان ہو سکتے. انسان میں کمی ہے, یہ فالٹ ہے, اس میں تھوڑی سی گنجائش رہتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کم از کم سیٹسفیکشن کا لیول 80% تو ہو, 70% تو ہو, ابو 50 تو ہو. تو کوئی ایسا پیشہ جس کے ساتھ آپ کی سیٹسفیکشن, آپ کا جنون, آپ کا سکون, آپ کا ڈیلیور کرنا کتنے پرسنٹ ہو جی, ابو 50%. سو یہ ساری جو پرسنالٹیز کے نام لکھے ہیں
کون سی ایسی شخصیت ہے جس کی اچیومنٹ آپ کو، جس کا نام آپ کو میسمرائز کرتا ہے کہ یار ایسا ہونا چاہیے؟ مانا کہ ڈرامہ لگتا ہے، کدھر جنا اور کدھر میں، کتنے میں رلی کتنے تیری سنا. بٹ سر تھنگ از دیٹ آپ نے موٹیویشن بڑے ناموں سے لینی ہے، کبھی بھی ساجے گامے ماجے سے نہیں لی جا سکتی، نان اچیور سے نہیں لی جا سکتی. سو ذرا ان ناموں میں سے ذرا ڈھونڈیے گا وہ کون سا پروفیشن ہے جو آپ کو کلک کرتا ہے. کس لحاظ سے کلک کرتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں اس میں تھیں وہ میرے میں ہیں، جو چیزیں اس نے پائیں وہی میں پانا چاہ رہا ہوں. سو سلیکشن آف پروفیشن. سر از اٹ پاسبل، ایسا کیا ممکن ہے کہ آپ تھوڑا سا حوصلہ کر لیں؟ حوصلہ کس چیز کا؟ کہ جو آپ پیشہ اس وقت اس میں ہیں تھوڑی سی گنجائش نکال دیں کہ ممکن ہے پیشہ ٹھیک نہ ہو. بڑا مشکل کام ہے. انسان کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ کہ انسان کا گزارا ہو رہا ہونا انسان نیا نہیں سوچ سکتا. جب تک چبن نہ ہو بندہ سیٹ نہیں چھوڑتا اپنی، جب تک تکلیف نہ ہو، جب تک باس انسلٹ اچھی والی نہ کرے. ہم بھی ڈھیٹ ہوتے ہیں، چل رہے ہیں نا، بچے پالے نا، فیسیں ہو رہی ہیں، ادا ہو رہی ہیں، سارا کام ہو رہا ہے نا، تنخواہیں آ رہی ہیں نا، بونس مل جاتا ہے نا، کیا ضرورت ہے چھوڑنے کی؟ کبھی تو رک کے سوچئے کہ اگر ممتاز بننا ہے تو کلرکوں کی فوج سے ممتاز تو نہیں بنا جا سکتا، چھوٹی موٹی ہٹی چلا کے ممتاز تو نہیں بنا جا سکتا، کوئی چھوٹے موٹے ہمیں ٹپیں کھیلنے سے تو نہیں ممتاز بنا جا سکتا. آخر کوئی تو بلہ، کوئی تو چھکا چاہیے، کوئی تو کام ایسا چاہیے. تو کم از کم تھوڑا سا غور و خوض کر کے آج لکھیے کہ کون سا ایسا کام ہے جس کو میں کرنا چاہتا ہوں. ابھی بھی گنجائش 1 2 3 ہو سکتے ہیں سر. اس پہ علیحدہ سوال ہے کہ ان 3 میں سے ہم نے کون سا سلیکٹ کرنا ہے فائنل. اور اس کے لیے نہ عمر کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے. آپ کسی وقت میں زندگی میں کبھی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ممتاز مجھے کس فلانی چیز نے کرنا ہے. ناؤ مائی اسٹوری. قاسم علی شاہ کہانی کے ٹکڑے پڑے ہوئے ویڈیوز کی شکل میں کچھ لوگوں نے، بچوں نے سنے ہوں گے. سر اکیڈمی اتنی بڑی شناخت، کتابیں آ گئیں، شناخت نہیں، اور بھی بڑے پنگے لیے. لیکن قدرت نے شناخت جوڑنی تھی ویڈیوز لیکچرز کے ساتھ. اینڈ بلیو یو می، اگر مجھے اس وقت میڈیا کی اچھی اینکرشپ ملے تو میں پریفر نہیں کروں گا، کیونکہ ممکن ہے اس سے وہ شناخت نہ ملے جو ویڈیو لیکچر سے مل گئی. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں سر، اگر یہ حوصلہ ہی نہ ہو نیا ٹرائی کرنے کا تو میں کتاب پہ رک جاتا نا. جب سب 3 4 8 10 کتابیں آ گئیں، اسی وقت میں کئی لوگ برابر پہ کھڑے تھے، میری بھی ایک کتاب تھی، ان کی 11 آ چکی ہے، میری ایک ہی ہے یا 2 ہے. ہوا کیا؟ وہ ایک بھی ان میں سے منفرد نہیں ہو پایا. مجھے سمجھ آ گئی کہ آئی ہیو ٹو ٹرائی نیو تھنگس، مجھے کچھ نیا ٹرائی کرنا ہے. سو پوائنٹ لکھ لیجئے گا، جو نیا ٹرائی نہیں کر سکتا ممتاز نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ بذات خود بہت بڑی قیمت ہے کہ یو ہیو ٹو انویسٹ یور انرجی، یور پاور، یور فوکس، یور ٹائم. آپ نے اپنی آپ کو لگانا ہے نیا ٹرائی کرنے کے لیے. لیٹس ٹرائی. سر زندگی کو کبھی کبھی بہت سیریس لینا چاہیے، لیکن زندگی کو کبھی کبھی ٹرائی بھی کرنا چاہیے. اس میں ٹرائی کا فیکٹر بھی آنا چاہیے. لیٹس میک اے پلے. اس کو اگر آپ ایک چھوٹا سا ڈرامہ بنا دیں تو حرج کیا ہے؟ میری 2 سال کی قیمت ٹرائی کی قیمت سے اگر میری باقی کی 25 30 سال کی زندگی بچ جائے تو برا سودا نہیں ہے. اور اگر میں اسی ڈگر پہ چلتا رہوں زندگی تو مکمل ہو جائے گی. بٹ جو ڈیفرینشیٹ ہونے والا تھا کام وہ کیا ہو پائے گا؟ آپ کو بڑی مزے کی ایک بات بتاؤں، دنیا کی کوئی مخلوق آج تک نامور نہیں ہو سکی. لے جی تاریخ کے بڑے بڑے مشہور شیروں کے نام نے، کوئی نہیں. اگر ہوگا نا تو انسانی واقعے کا ہوگا، اس کے ساتھ جڑا ہو، انسانی واقعے سے جڑ کے کتے کا نام نہیں جی، اصحاب کہف. انسانوں سے جڑا، قدرت نے ان انسانوں ولیوں کے سنگت میں بیٹھتے ہوئے نام کو اصحاب کہف کا کتا بن تاریخ میں نام آ. کوئی مخلوق نامور نہیں ہوئی. ناموری فقط اور فقط اگر ملی ہے تو انسان کو ملی ہے. اچھا اگر ملی ہے تو کوئی بات ہے تو ملی ہے. ایک ریسرچر تھا، اس نے بلاگ لکھا اس پہ اور اس نے یہ ریسرچ کر کے بتایا یہ واحد مخلوق ہے جو مرنا نہیں چاہتی. انسان واحد مخلوق ہے جو مرنا نہیں چاہتی.
اور پھر فہم کے اس لیول پہ چلی جاتی ہے, اسے سمجھ آ جاتی ہے مرنا میں نے ہے, اگر کوئی کام ایسا کر دوں تو مروں گا نہیں میں. یہ سینس کہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں گا جس سے مروں گا نہیں, یہ انسان میں ہے, کسی مخلوق میں نہیں ہے. سر یہ سوال نہ شیر میں آتا ہے, نہ گیدڑ میں آتا ہے, نہ شاہین میں آتا ہے, نہ باقی مخلوقات میں آتا ہے. فقط یہ سینس اور یہ سوال اور یہ فیلنگ انسان میں آتی ہیں کہ میرے پاس قدرت نے صرف مجھے آپشن دی ہے, میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ میرا نام امر ہو جائے گا. سو بلے شاہ سی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور, یہ انسانی جملہ ہے, یہ کسی اور مخلوق نے نہیں کہا. یہ فقط اگر کہا ہے تو کس نے کہا ہے؟ انسان نے کہا ہے. سو سر ذرا سوچئے آخر وہ کون سا کام ہے جو آپ کو معتبر کر دے گا. ورڈ از اگین از دیر از ممتاز, منفرد, معتبر. تینوں ورڈز آج سے آپ عاشق بن جائیں تینوں الفاظ کے, ممتاز, معتبر, منفرد. And there is an agenda for you now. Action plan. 1 منٹ کی بریک پہ ایکشن پلان از, سر آج سے کوئی کام ایسا نہیں کرنا, کوئی سوچ ایسی نہیں سوچنی جو اس ٹارگٹ کے علاوہ ہے. سر جب مرنا ہی ہے کچھ کر کے مرے نا, اور کچھ کر کے مرنا ہے تو یہ فیلنگ کو یاد رکھیں کہ کام وہ جو نمایاں کرے. سر میں آپ کو کریزی نہیں بنا رہا فیم کے لیے, میں کام سے آپ کو زندہ کرنا چاہ رہا ہوں. میرے مطابق بغیر کام کے نام بنانا زیادتی ہے, اور بنتا بھی نہیں ہے. نیچر کے لاز یہ ہیں کہ نیچر جون سی ہے کبھی بھی بغیر کام والے کا نام نہیں بناتی. نیچر کہتی جس نے بھی ڈیلیور کیا ہے, کام کیا ہے, سرو کیا ہے, وہ ایکس وائی زیڈ کسی بھی دنیا کے فرقے شکل میں رنگ میں موجود ہے, قدرت اس کو شناخت دے دیتی ہے, تاریخ میں زندہ کر دیتی ہے. سو پروفیشن کی تلاش یا نیو ٹرائی کرنے کا جذبہ, اسے ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں پنگا. پنگا تو لے بندہ. اچھا سر پنگا, سوال یہاں رکوں گا, پنگا لیتا کیوں نہیں انسان؟ انسیکیورٹیز, ڈر, کیا ہوگا, سروائیو کیسے کروں, معاش, روٹی, بچے کیسے پلیں گے. حضور یاد رکھیے گا اسی ڈر سے نجات سے کامیابی ملتی ہے. یہ مت ہے, حقیقت یہ نہیں ہے. آپ یقین کیجئے گا کہ یہ وہ پہلا تالا ہے جس کو کھولنا ہے آپ نے. بادشاہ کا بیٹا روٹیوں کا انبار لگا, ایک راکھ روٹی پڑی ہے, کھائے گا 2 ہی. میرے پاس 70 سوٹ پڑے ہو, ایک وقت میں ایک ہی پہنا جا سکتا ہے. 50 گاڑیوں سواری ایک میں ہو سکتی ہے. میری زندگی اتنی محدود سی ہے کہ اس میں مجھے اس محدود زندگی میں بہت سی چیزیں نہیں چاہیے. مجھے کچھ محدود چیزیں چاہیے, اچھی کوالٹی کی چاہیے, اور زندگی اچھی گزارنی ہے. ممتاز ہونا چیزوں سے بڑی بات ہے, پہلے تو یہ سمجھ لیں. ممتاز ہونا, نمایاں ہونا, ڈفرینشیٹ ہونا چیزوں سے بڑی بات ہے. اور اگر چیزوں سے نام بننا ہوتا تو جناب کبھی جاتے سمے اپنا سب کچھ پاکستان کے نام کر کے نہ جاتے. یاد رکھیے گا جس کو سمجھ آ گئی نا کہ لالچ بڑا دشمن ہے, سب سے ذہین وہی. ذہانت کا پہلا ٹیسٹ جو ان سے وہ لالچ سے شروع ہوتا. آپ کبھی نا, ہم رات کو, میں تھا, چوئی صاحب تھے اور عطا اللہ قاسمی صاحب, تا دیر بیٹھے رہے, تا دیر 2 بج گئے, یقین کریں اٹھنے کو بھی دل نہ کرے. ہم ایک ایسی لسٹ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے جس میں ایسے پاکستان کے کریزی بزنس مین اور سیاستدان تھے جن کی عمر 60 کے راؤنڈ پہ آ چکی ہے. ان کو 6 بیماریاں, اینڈ دے آر میکنگ بلینز اینڈ بلینز. ڈیلی کی بنیاد پہ کریزی ہو کے بندے مروا رہے, یہ کر رہے, وہ کر رہے ہیں, بس پیسہ بنا رہے ہیں. سمجھ آئی کر کیوں رہے ہیں؟ جب یہ سب جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پیسہ ایک لمٹ کے بعد صرف ڈیجٹس میں نظر آتا ہے, جیب میں نظر نہیں آ سکتا. آپ 10 کروڑ پہ جیب میں لے کے پھر کے دکھائیں مجھے سر فزیکلی, خدا کی قسم بندہ بدمانس لگے گا. ایک لمحے کے لیے سوچے کسی نے نوٹوں کی تھدیاں ڈالی ہوئی ہیں, کس قدر بندہ برا لگے گا. اس کے بعد وہ کہاں چلا گیا, ڈیجٹس. تو ایسے بندوں کو اگر انٹرویو لیا جائے کہ آپ کو خوش کرنے والی چیز کیا ہے, آپ کو پتا ہے جواب کیا آتا ہے؟ بینک سٹیٹمنٹ, ڈیجٹس. اچھا بندہ پوچھے وہ جو بینک سٹیٹمنٹس ہیں
یار تمہیں بینک سٹیٹمنٹس کے علاوہ زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں ملی جو خوش کر سکے؟ یہی جواب ہے. بینک سٹیٹمنٹ کے علاوہ کوئی تو ایسا کام ہو جو خوش کر سکے. سو سر آج ہم اس کام کو تلاش کرنے جا رہے ہیں جو کام آپ کو بینک سٹیٹمنٹ سے زیادہ خوش کر سکے. اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے جس کے لیے نیچر نے آپ کو ڈیزائن کیا ہے. نیچر نے دیکھیں اتنا بڑا کارخانہ قدرت چلانا ہے. نیچر کو سارے ڈاکٹرز نہیں چاہیے, نیچر کو سارے انجینئرز نہیں چاہیے, نیچر کو سارے ٹرینر نہیں چاہیے, نیچر کو سارے ٹرینی بھی نہیں چاہیے, نیچر کو سارے لیڈرز نہیں چاہیے, نیچر کو سارے جو ان سے پالیٹیشنز نہیں چاہیے. نیچر نے ویرائٹی پیدا کی ہے. نیچر کے پاس ایک ڈائی نہیں ہے صرف بنانے کی, ہے سب انسان. لیکن جملہ کیا ہے؟ سب انسان ایک دوسرے سے مختلف. کس کس لحاظ سے مختلف ہے؟ لسٹ لکھ لیجئے گا. پہلا, فطرت جو کہ ایک ہارڈ فارم میں ہے, نہیں بدلی جا سکتی. نیچر سب کی ڈیفرنٹ. نمبر 2, مزاج. ہمارے مزاج ہیں سر کچھ. اچھا اب مزاج کو سٹار لگا لیجئے گا جس میں 2 سب سیکشن بنتے ہیں. کچھ مزاج سچویشنل ہیں اور کچھ مزاج ہمارے ہیبچول ہیں, پکے ہوئے ہیں, فکس ہو گئے ہوئے ہیں ہی ہیں, بس مزاج ہے جی میرا. نیکسٹ ہے سر تھاٹس. ہم اپنی سوچوں کے اعتبار سے مختلف ہیں. سوچ جب بھی میرے ذہن میں آتی ہے تو وہ ایک لطیفہ سا ذہن میں آ جاتا ہے. ایک صاحب تھے, انہیں عجیب طرح کی سوچیں آتی تھی. تو وہ عجیب طرح کی سوچیں کیونکہ سوچیں تھیں, انہوں نے سوچا کہ مجھے لگتا ہے کوئی نفسیاتی بیماری ہے. وہ اپنی بیماری کے علاج کے لیے ایک ماہر نفسیات کے پاس چلے گئے. ماہر نفسیات کے پاس گئے تو ماہر نفسیات نے کہا کہ میں پہلے ہسٹری لوں گا, ہسٹری لے کے اسیس کروں گا کہ آپ کو بیماری کیا ہے. اس نے کہا نہیں میں بتا دیتا ہوں بیماری کون سی ہے. کون سی بیماری ہے؟ اس نے کہا بیماری آپ کو, مجھے کہتا بیماری مجھے جون سی ہے وہ احساس کمتری کی ہے. اس نے کہا ہو انفیریٹی کمپلیکس, آر یو کنفرم؟ اس نے کہا یس مجھے ہے, تو مجھے پتا ہے نا ہے. کہتا لیکن پھر بھی میں ہسٹری لوں گا. تو ایک دن ہسٹری لی, 2 دن, تیسرے دن ماہر نفسیات نے کہکا لگایا, کہتا یار تمہیں انفیریٹی کمپلیکس نہیں ہے. اس نے کہا پھر کیا ہے؟ کہتا یار تم بندے بڑے گھٹیا. اس طرح کی تمہیں سوچیں آتی ہیں. تو بندہ اپنی سوچوں سے مختلف ہے. آپ ایک جملہ بنانے پہ آئیں, ایک معیاری جملہ بنا دیں, بڑی بات ہے. اور وہ معیاری جملہ آپ کی سوچ ہے. آپ ایک شعر بنا کے دکھا دیں, اقبال, غالب, سقراط, بکرات, کوئی چیز تو بنائیے. سو سر ہم سوچوں کے اعتبار سے مختلف ہیں. اگلی چیز, ہم عادتوں کے اعتبار سے مختلف ہیں. عادتیں ہماری ڈیفرنٹ ہیں. نیکسٹ سر ہماری گرومنگ کا بھی فرق ہے. ہر بندہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں بہت بڑا سورس فائٹ کا گرومنگ. کس کی؟ جان گرے کی بک ہے مینز آف مارس. جان گرے وہ کہتا ہے جی دونوں مختلف پلانٹ سے آئے ہوئے ہیں, 2 مختلف پلانٹس کے لوگ تو لڑیں گے. اور اگر سمجھ جائیں کہ یہ مختلف پلانٹ سے آئے ہوئے ہیں, سیارے مختلف ہیں, تو لڑائی ذرا کم ہو جائے گی. سو گرومنگ جون سی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ بعض لوگوں کو ممتاز بناتی ہے, بعض کو نہیں بناتی. نیکسٹ ڈفرنٹ کرنے والی چیز ہے سر, نیکسٹ ہے ہمارے پرسپشنز. اندازے لگاتے ہیں. پرسپشن دنیا میں سب سے زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور پرسپشنز کے بارے میں بات ہو رہی ہے ماڈرن ورڈز میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سر اگر ہم نے بنانا ہے, ہم لوگوں کی پرسپشن ایسی بنائیں وہ مور پروفیشنل ہو. ہم پرسپشنز پہ کام کریں تاکہ دنیا جو جس حالت میں ہے, کسی نے یہ پرسیو کی تھی تو اس حالت میں ہے, اس سے اگلی دنیا ہم پرسپشن ایک بنائیں گے تو دنیا آگے چلے گی. سو پرسپشنز کے اعتبار سے مختلف ہیں. اب سر گزارش یہ ہے, ایک اور چیز سر, حالات. اس کے آگے بریکٹ میں لکھ لیجیے گا قسمت, لک فیکٹر جون سا. سو سر یہ سب چیزیں ہمیں کیا کرتی ہیں؟ ایک دوسرے سے جدا جدا کر دیتی ہیں. اب یہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے زیادہ جس پہلے نقطے پہ زور لگا رہا ہوں, ذرا ڈھونڈیے وہ کون سا پروفیشن ہے جو آپ کو ممتاز کرتا ہے. کون سا پروفیشن ہے؟ اور ایک میرا جملہ ادھر لکھ لیجیے گا, پروفیشن چھوٹے سے چھوٹا ہی ہو بٹ یو لو اٹ, آپ اس سے محبت کرتے ہو. دنیا میں ریسرچ ہوئی ہے, آپ پڑھیے گا کتاب دی ہیرو, انہوں نے اس کو بھی ڈھونڈا ہے جو آئی بروز بڑی اچھی لیڈیز کی بناتا.
اس کو بھی کیٹاگرائز کیا گیا. تو نمبر 1 آئی بروز بنانے والے کو بھی مانا گیا کہ یہ بندہ ڈیجوریا جونس ہے, یہ نمبر 1 ہے آئی بروز بنانے میں. ایک میرا دوست ہے, وہ کہتا ہے بندے کو سموسا بھی اعلیٰ بنانا ہوتا ہے, پورے لاہور میں مشہور ہو جاتا ہے, پورے لاہور میں نام ہو جاتا ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں چھوٹے سے چھوٹا کام, چھوٹے سے چھوٹا کام اگر آپ کمال کا کر سکتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو شناخت دینے لگ پڑتا ہے. سو آج کا چوتھا ورڈ, پہلا تھا منفرد ہونا, ممتاز ہونا, معتبر ہونا, چوتھا ہے شناخت. کیونکہ ہم آئیڈینٹی والی مخلوق ہیں, ہم ایک جیسے شیر نہیں ہیں, ہم ایک جیسے گیدڑ نہیں ہیں, ہم ایک جیسی چڑیا نہیں ہیں, ہم ایک جیسے عقاب شاہین نہیں ہیں, ہم ممتاز ہیں, ڈفرنٹ ہیں. ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے جدا جدا. یار آپ اندازہ لگائیں, ماں پورا زور لگا لینا تو 6 بچے ایک جیسے نہیں ہو سکتے, باپ پورا زور لگا لے تو 6 بچے ایک جیسے نہیں ہو سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ کانفیڈنس کس بچے کا ہوتا ہے, ہونے کا چانس ہے, ریسرچ کیا کہتی ہے, یا پہلا یا آخری. ویسے تو دیکھیں لک چانس از دیئر, ایکسپشن از دیئر, کوئی بھی نیوٹن ہو سکتا ہے تیسرے چوتھے نمبر والا, نہیں پتا, لیکن عموماً پہلے کا چانس زیادہ کانفیڈنٹ ہونے کا ہوتا ہے آخری کا. کیوں؟ پہلا جو سا بسا اوقات اسے چاہ بڑے کیے جاتے ہیں اور وہ اعتماد پیدا ہونے لگ پڑتا ہے, بعض ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, بعض میں اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. آخری کے دور میں ابا جی کے حالات ویسے بڑے اچھے ہو چکے ہوتے ہیں. وہ سیلز مین سے شروع کرتے ہیں تب وہ فائنانس مینیجر ہو چکے ہوتے ہیں. تو جیسے حالات بڑے اچھے ہوتے ہیں بچے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اب میرے بڑے بیٹے نے موٹر سائیکل دیکھی ہوئی ہے اور چھوٹی بیٹی نے گاڑی دیکھی ہوئی ہے. بڑے بیٹے نے کرائے کا گھر دیکھا ہوا ہے, چھوٹی بیٹی نے گھر ذاتی دیکھا ہوا ہے. تو اس کا اعتماد, اس کو چیزوں کو استعمال کرنا, اس کے دور میں اس کی شاپنگ ہونا وہ زیادہ بہتر ہے. اس کا اعتماد جو سا وہ گھٹا ہوا وہ نہیں ہے. سو سر اب ہر بندے کے حالات چیزیں ڈفرینٹ. ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس چھوٹے سے کام کو جس سے ہمیں عشق ہے, اس چھوٹے سے کام کو جس کام سے ہمیں محبت ہے.